فروتن کی دعا بادلوں کو چیر کر گزر جاتی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت یشوع بن سراغ اس کا 35واں باب 15ویں سے 18ویں اور پھر 20ویں سے 22ویں آیات۔ خداوند بدلہ دینے والا ہے اور چہرے کی عزت پر توجہ نہیں کرتا۔ وہ غریب کی بابت حکم دینے میں منہ کا لحاظ نہ کرے گا، بلکہ مظلوم کی دعا سن لے گا۔ وہ یتیم کو اپنے پاس زاری کرتا نہ چھوڑے گا اور نہ بیوہ کو جب وہ اپنی شکایت پیش کرے گی۔ کیا بیوہ کے آنسو اس کی گالوں پر نہیں بہتے؟ کیا یہ اس سے بدی کرنے والے کے خلاف اس کی فریاد نہیں؟ جو خدا کی خوشنودی کے مطابق عبادت کرتا ہے وہ قبول کیا جائے گا اور اس کی دعا بادلوں تک پہنچے گی۔ فروتنی کرنے والے کی دعا بادلوں سے گزر جائے گی اور قرار نہ پکڑے گی جب تک کہ خدا کے نزدیک نہ پہنچے، اور اس وقت تک نہ پلٹے گی جب تک کہ حق تعالیٰ مہربانی نہ کرے اور عدالت سے حکم نہ فرمائے اور فتویٰ نہ جاری کرے۔ یقیناً خداوند دیر نہ کرے گا اور نہ وہ کچھ صبر کرے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ جماعتی جواب: مسکین نے دہائی دی تو خداوند نے اس کی سن لی۔ میں خداوند کو ہر وقت مبارک کہوں گا، اس کی حمد ہمیشہ میرے منہ میں رہے گی۔ میری جان خداوند پر فخر کرے، غریب یہ سن کر خوشی منائیں۔ جماعتی جواب: مسکین نے دہائی دی تو خداوند نے اس کی سن لی۔ خداوند کا چہرہ بد کرداروں کے خلاف ہے تاکہ ان کا ذکر زمین پر سے مٹا دے۔ صادق چلائے تو خداوند نے ان کی سن لی اور ان کے سب مصائب سے ان کو چھڑایا۔ جماعتی جواب: مسکین نے دہائی دی تو خداوند نے اس کی سن لی۔ خداوند شکستہ دلوں کے قریب ہے اور خستہ روحوں کو رہائی دیتا ہے۔ خداوند اپنے خادموں کی جانوں کا فدیہ دیتا ہے۔ جو کوئی اس پر توکل کرتا ہے وہ مجرم نہ ٹھہرے گا۔ جماعتی جواب: مسکین نے دہائی دی تو خداوند نے اس کی سن لی۔ اب تو صرف صداقت کا تاج میرے لیے رکھا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا دوسرا خط تیموتھیوس کے نام، اس کا 4واں باب 6 سے 8ویں اور پھر 16 سے 18ویں آیات۔ اے بھائیو، میں تو اب تپاون کی طرح بہایا جا رہا ہوں اور میری روانگی کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں اچھی لڑائی لڑ چکا ہوں، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا ہے، میں نے ایمان کو سنبھالے رکھا ہے۔ اب سے صداقت کا تاج میرے لیے رکھا ہوا ہے، جسے خداوند جو عادل منصف ہے اس دن مجھے دے گا، اور فقط مجھے نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کی آمد کے آرزومند ہیں۔ میری پہلی پیشی کے وقت کسی نے میرا ساتھ نہ دیا، بلکہ سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ کاش کہ انہیں اس کا حساب نہ دینا پڑے، مگر خداوند میرے ساتھ رہا اور اس نے مجھے مضبوطی بخشی کہ میری معرفت منادی پوری ہو جائے اور سب غیر قومیں سن لیں، اور میں شیر کے منہ سے چھڑایا گیا۔ خداوند مجھے ہر برے کام سے چھڑائے گا اور اپنے آسمانی بادشاہی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ ابدالآباد تک اس کی تمجید ہوتی رہے، آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔